الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 104 سے 107 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر پہنچ چکے، روشن دلیلیں، دیکھنے کے لائق چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ بصائر کا لفظ بصیرت سے نکلا ہے، یعنی کہ کو دیکھنا کہا جاتا ہے۔ بصارت ابصار، آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو بصائر یعنی کہ روشن چیزیں، جو واضح دیکھنے کے لائق چیزیں ہوں، وہ تم تک پہنچ چکی ہیں۔ یعنی کہ عقل حاصل کرنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے روشن دلیلیں، واضح نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکی ہیں۔ فمن ابصرا فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھ لے گا، اس کو غور کر لے گا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہی بنا رہا تو پھر اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح نشانیاں تمہیں سمجھانے کے لیے بتا دی ہیں، تمہیں پہنچا دی ہیں۔ یہ اپنے نبی کے ذریعے نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ تم یہ بتا دو کہ تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے، تمہیں ایک امتحان ملا ہے، ایک ٹارگٹ ملا ہے اچیو کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اس کے لیے جو تمہارے پاس دلائل ہونے چاہیے تھے، جو تمہاری نشانیاں ملنی چاہیے تھی، جو تمہیں سپورٹ ہو سکتی تھی، جو تمہیں جو بھی گائیڈ لائن مل سکتی تھی، وہ سب کی سب تم تک پہنچا دی گئی ہیں۔ اس میں کوئی کسر نہیں رکھی گئی، واضح چیزیں تم تک پہنچ گئی ہیں۔ اب جو تم اس سے دیکھ لے گا، جو بھی شخص اس سے فائدہ اٹھا لے گا تو اپنے لیے فائدہ کرے گا، لیکن جو پھر نہیں دیکھے گا، آنکھیں بند کیے رکھے گا، وہ عمی یا وہ اندھا بنا رہے گا اس سے، تو علیہا، تو اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ پھر آگے کیا کہہ دیا کہ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لیا ہوا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانیں یہ بات واضح کر کے بتا دی کہ تمہارے لیے سارے معاملات کھول کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب تیاری تم نے خود اپنی کرنی ہے، تم نے خود اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ فائدہ اٹھا لو گے تو اچھے رہو گے، نہیں اٹھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں تمہاری حفاظت کرنے والے نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر حفیظ کوئی نہیں ہوں۔ میرے اوپر تم نے تکیہ نہیں کرنا۔ میرا جو کام تھا، میری جو ذمہ داری تھی، وہ میں نے پوری کر دی۔ وہ یہیں تک تھی کہ تمہارے سامنے بات کو کھول کر رکھ دوں۔ اب آگے تمہارا معاملہ ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھر پھر کر واضح کر کر کے بتاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم تصریف آیات کرتے ہیں۔ تصریف آیات کرتے ہیں کہ ایک نشانی کو بار بار گھوم گھوم کے آنا، پھر آئی، پھر چلے گی، پھر دوبارہ آ گئی، پھر دوبارہ، بار بار کی یاد دہانی۔ یہ قرآن کی آیات کو بھی بارے میں بھی تصریف آیات کہا جاتا ہے کہ قرآن کا مضمون بھی اسی طریقے سے ہی ہے کہ ایک واقعہ گھوم گھوم کے بار بار ٹھہر ٹھہر کے آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے واقعے کو دیکھیں، کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا۔ شیطان کا اور ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا مختلف انداز میں۔ تو اور اسی طریقے سے دنیا کی نشانیاں بھی ہیں، وہ بھی پھیر پھیر کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، بندہ جاتا ہے وہاں پہ، ایک دم سے انسان کا وہ ایمان تازہ ہوتا ہے، ایک دم آخرت کی یاد آتی ہے۔ پھر وہ گزر جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کوئی اور واقعہ آ جاتا ہے، پھر کوئی اور واقعہ آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف واقعات ہمارے سامنے پھر پھر کر آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں بار بار یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہا ہے، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم تصریف آیات کرتے ہیں، اپنی نشانیوں کو پھر پھر کر گھما پھرا کر تمہارے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اور کیا اس کی وجہ کیا ہے، کیا اس کے سبب ہے کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ لوگ کہہ دیں کہ درست، آپ نے درس دے دیا۔ یہ درستہ کے دو طریقے سے علماء نے مترجمین نے ترجمہ کیے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے بھی کیا ہے کہ آپ کہیں سے سیکھ کے آ گئے ہیں۔ یہ لوگوں نے اتنی دفعہ ان کو بتا دو سامنے، یہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ آپ کہاں سیکھ کے آ رہے ہیں چیزیں، کیونکہ آپ وسلم کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی جو رسمی تعلیم ہے وہ حاصل نہیں کی تھی، جو دنیاوی طور پہ جس سے ہم کہتے ہیں وہ کوئی حاصل نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنیا کے سامنے ایک امی شمار ہوتے تھے کہ آپ نے کوئی دنیاوی تعلیم ایسے حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اتنی گہرائی کی باتیں اور اتنی دقیق چیزیں اللہ اللہ کے بتا رہے ہیں، تو مطلب کہ آپ کہیں سے پڑھ کے آ رہے ہیں، کہ آپ کو سکھا رہا ہے، سیکھ کے آ رہے ہیں۔ ایک تو اس طرح بھی ترجمہ کیا گیا، دوسرا یہی سمپل بھی ترجمہ کیا گیا کہ لوگ کیا اٹھیں کتنی دفعہ سامنے چیزیں بیان کر دی کہ درست ہے، کہنے کہ آپ نے تو حق ادا کر دیا، درس دے دیا، ہمیں سمجھا دیا ہر چیز کو۔ اب کوئی چیز ہم پر مبہم نہیں رہی، کوئی مخفی نہیں رہی کہ ہمیں پتہ ہے کسی چیز کا چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ تصریف آیات کر دیا۔
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور آ کے علم والے جو لوگ جو علم کا شوق رکھنے والے ہیں، جو بات کو سیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے بیان ہو جائے، چیز واضح ہو جائے، ان کے اوپر کوئی چیز چھپی نہ رہے، ان سے کوئی چیز مخفی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کا بندوبست پورا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب کو فرما رہا ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے تمہاری رب کی طرف سے، یعنی کہ سیدھا ایک ٹریک بتایا جا رہا ہے، کس ٹریک پر ہم نے چلنا ہے، کہاں جانا ہے، اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، کس کی، ما اوحی الیک، جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، تمہاری طرف خفیہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، کس طرف اشارہ ہو رہا ہے، گھوم پھیر کے قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس قرآن کی ہم نے پیروی کرنی ہے، جو یہاں سے گائیڈ لائن ہمیں مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی جو ہم تک پہنچی ہے، اس کی ہم نے اتباع کرنی ہے۔ حکم تو ظاہر پیغمبر کو دیا اللہ تعالیٰ نے، مخاطبت وہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی سارے قوم سے خطاب ہو رہا ہے، پورے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، پوری انسانی سے خطاب ہو رہا ہے کہ یہ جو وہی تم تک پہنچی ہے، اس کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ آگے فرمایا کہ اتبع ما اوحی الیک لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ سب سے مین پوائنٹ جو سب سے پہلے یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ وہی بات ہم نے پچھلے بھی درس میں پڑھی کہ اللہ کے سوا الہ کسی کو نہیں بنانا۔ الہ کے مفہوم ہم نے سمجھ لیا کہ معبود وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، اس کی غلامی کی جائے، وہ ہستی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کا ہم نے غلام نہیں بننا۔ جس کی بھی غلامی کرنی ہے وہ اللہ کی غلامی کے انڈر ہونی چاہیے، جس کا بھی حکم ماننا ہے وہ اللہ کے حکم کے انڈر ہونا چاہیے۔ مطلقاً اطاعت جو ہے، مطلقاً حکم ماننے کا جو اتھارٹی ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے تم اپنے آپ کو قطع تعلق کرو، ان کے ساتھ وہ نہیں کرنا، ان کی طرف نہیں مائل ہونا، ان کے رنگ میں نہیں رنگنا، ان سے ہٹ کے رہنا۔ مشرک جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنائے بیٹھے ہیں، ان سے اعراض برتنا ہے، ان کے ساتھ گھل مل کے نہیں ملنا، ان کے رنگ میں نہیں رنگنا۔ مقصد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے، ان کو تو اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچانا، یہ نہیں، مگر ان کے رنگ میں نہ رنگے جانا، جس کی ذریعے وہ شرک کے اندر ملوث، تم نے اس میں ملوث ہونا، تم اس سے الگ رہنا۔ اور میں بولو شاء اللہ ما اشرکو، اور اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ اب اس کے مفہوم دونوں طریقے سے بن جاتے کہ اللہ چاہتا ہے شرک نہ کرتے، دوسرا یہ پہلے بولو شاء اللہ، یہ اللہ کو چاہتے تو اللہ کی مرضی چاہتے، جس طریقے سے اللہ چاہ رہا ہے اس طریقے سے چلتے، ما اشرکو تو یہ شرک نہ کرتے۔ لیکن کیا ہوا کہ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور کے بعد کہ ہم نے تمہارے اوپر ان کے اوپر تمہیں حفیظ نہیں بنا، تمہیں نگربانی بنا۔ وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی کہ وہاں پہلے کہا تھا کہ ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر حفیظ نہیں ہوں، تمہارا نگہبان نہیں ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ریپیٹ کر دیا کہ اللہ چاہتا تھی یہ شرک نہ کرتی ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے شرک کیا، اللہ کی مرضی کے خلاف شرک کیا ہے۔ اگر اللہ نے زبردستی ان کو ہدایت دینی ہوتی تو یہ بھی شرک نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی والا معاملہ دنیا میں نہیں رکھا۔ وہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ نشانیاں کھول کھول کے تم تک پہنچا دی ہیں، بصائر تم تک پہنچ چکے ہیں، نشانی تم نے خود اس سے حاصل کرنی ہے، آنکھوں سے تم نے کام لینا، اندھے بن کے نہیں رہنا۔ تو اگر اس طریقے سے ہوتا تو یہ کوئی بھی شرک نہ کرتے، لیکن انہوں نے شرک کیا، خود کیا۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ تم ان کے حفیظ نہیں ہو۔ دوسرا کہا کہ وما انت علیہم بوکیل، تم ان کے اوپر کوئی وکیل بھی نہیں، تم ان کا داروغہ نہیں ہو، تم نے ان کی وکالت نہیں کرنی، تم نے ان کا کیس نہیں لڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کانوں سے نکال دی ہماری بات کہ ہم کسی چکر میں نہ رہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہم نبی کی امتی ہیں تو بس ہماری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ نہ تم ان کے اوپر حفیظ ہو، نہ تم ان کے وکیل ہو، تم نے ان کی حفاظت بھی کوئی نہیں کرنی ہے، خود بیار و مددگار وہاں پہ ہوں گے اگر انہوں نے خود اپنا کام خراب کیا، اور تم ان کی وکالت بھی نہیں کر سکو کہ تم نے ان کا کیس نہیں لڑنا، تم نے ان کے بہاف پہ آ کے سارا کچھ نہیں کرنا، یہ خود اپنے آپ کو ڈیل کریں گے۔ ابھی صاف کر کے اللہ نے بتا دیا کہ ہم اس کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ وہاں ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ملنا۔ اس کے یعنی کہ حدیث کے اندر بھی اس چیز کی نشانیاں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بلا کے کہہ دیا کہ میری بیٹی ہے، میرے مال سے جو لینا ہے لے لو، کل قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پھوپھی کو بلایا کہ میرے پھوپھی میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، کل قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہر طرح کی نشانی ہمارے سامنے رکھ دیا، حدیث کے ذریعے ہمارے دلائل مل رہے ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ صاف صاف کر کے بتا رہا ہے کہ وہاں پہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں یہیں رہ کے ہم نے اپنے آخرت کا بندوبست کرنا ہے، یہیں اپنے اعمال کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، پھر آگے کا کچھ امید کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ اندھوں والی امیاں والی زندگی گزاری کے بس آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں کہ بس فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی واضح کر کے بتا دی ہیں چیزیں کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی۔ رب ہمارا کام ہے ہم سمجھیں جو اللہ کی طرف سے وہی ہم تک نازل ہوئی ہے، اس کی اتباع کا ہمیں حکم ہوا ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اسی کی اتباع کریں، اسی کی پیروی کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تب جو ہے آخرتی کامیابی کی جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔